أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى أصحابه المنتجبين الذين تمسكوا بكتاب الله وعترة نبيه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ارشاد خداوندی کہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ آپ متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں. رمضان کریم کا آخری عشرہ ختم ہونے کو ہے. یہ عشرہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے، نارے جہنم سے آزادی کا عشرہ. کون سی نارے جہنم؟ وہ نارے جہنم کہ جس کے بارے میں فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس کے اندر پتھر ہوں گے، آگ جل رہی ہوگی، اور پھر وہ آگ زیادہ تیز کی جائے گی اس میں انسانوں کو ڈال کے. کون سے انسان؟ کہ جو اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے. وہ والے اس جہنم سے چھٹکارے، اس جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ رمضان ہے. اس کے ابھی 3 دن یا 4 دن باقی موجود ہیں. زیادہ رمضان گزار چکے، اس عشرہ کا زیادہ حصہ بھی گزار چکے. انسان کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے اس کی زندگی میں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے. میں ٹھیک کر رہا ہوں یا کہ غلط کر رہا ہوں، اس کو سوچتا رہے اور اس کے بارے میں اپنے اندر سے درس لیتا رہے. ایک وعظ و نصیحت وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے سے لیا جاتا ہے، ایک وعظ و نصیحت وہ ہوتا ہے جو قرآن سے لیا جاتا ہے، ایک وعظ و نصیحت وہ ہوتا ہے جو محمد علیہ السلام کے فرمان سے لیا جاتا ہے. یہ سب کے سب نصیحتیں ہیں، ان میں وعظ ہوتا ہے جو ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، محمد علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں. علماء کرام منبر پہ آ کے ہمیں جو ہے یہ سب چیزیں سناتے ہیں. لیکن بہت ہی اہم اپنے لیے، انسان کے لیے بہت ہی اہم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے نصیحت حاصل کرے، جس کو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی تربیت کرے. اپنی تربیت کس طرح ہوگی؟ جب اپنا محاسبہ کرے گا. یا اللہ مجھے تو محاسبہ کرنا ہی نہیں آتا، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے محاسبہ کیسے کیا جاتا ہے. تو آپ کو پیرامیٹرز چاہیے محاسبے کے
آپ کو کوئی ایسا معیار چاہیے کہ جس پہ آپ اپنے آپ کو پرکھ سکیں کہ ہم ٹھیک گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے. مثلاً اگر رمضان گزارا ہے، اللہ نے نعمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا مہینہ یہ رمضان اپنی نعمت ہمیں عطا کیا، معلوم نہیں اب اگلے سال یہ نعمت ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ سانسوں کے ہم مالک تو نہیں ہیں. کبھی ایسا دنیا میں نہیں دیکھا کہ موت کا فرشتہ کسی کو لینے آیا ہو اور اس نے سامنے سے کھڑے ہو کے کہہ دیا ہو کہ جناب مجھے تو نہیں جانا. کیا کبھی ایسا ہوا؟ ہم تو کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر لے کے آتے ہیں، بڑے سے بڑا علاج کرواتے ہیں، مہنگے سے مہنگا علاج ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی بڑے ایڈوانس ہاسپٹل ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن موت کا فرشتہ تو وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. تو کیا معلوم آئندہ یہ دن ملے یا نہ ملے. تو جہنم کی آزادی، جہنم سے آزادی کے دن ہے. اور جہنم بھی کون سی؟ کوئی بہت زیادہ دور ہے؟ قیامت کوئی بہت زیادہ دور ہے؟ نہیں. حدیث شریف میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قیامت واقعہ ہو جاتی ہے. یہ جو قبر کا گڑھا ہے، یہ قبر کا گڑھا یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، یا حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہوگا. کتنی دور ہے وہ قبر؟ ہم جو ایک نارمل زندگی ہے، جو ایوریج زندگی ہے انسان کی اس زمانے میں، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ جہنم کی گھاٹی ہم سے کتنا دور ہے. تو اس سے آزاد ہونے کا موقع یہ عشرہ رمضان ہے، اور اس کے تھوڑے سے دن جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں. تو انسان کے لیے بہت ہی اہم چیز جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اب اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرنی ہے؟ یا اللہ مجھے کیا معلوم کیسے کرنی ہے؟ تو اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اگر کوئی پیرامیٹر چاہیے، اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے بعد کہ میں اس رمضان کے عشرہ میں جہنم سے آزاد ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کے لیے قرآن اور محمد وآل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کتب علیکم الصیام، روزے آپ پہ فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے لوگوں پہ یہ فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی ہو جاؤ. عشرہ رمضان آخری عشرہ رمضان ہے جہنم سے آزادی کا. روزے کا مقصد ہے تقوی. بس اپنی اکاؤنٹیبلٹی میں یہ دیکھ لیجئے، انسان یہ دیکھ لے کہ اگر مجھے تقوی حاصل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عشرہ رمضان کامیابی سے گزرا ہے. اور اگر تقوی حاصل نہیں ہوا خدا نخواستہ تو پھر یہ عشرہ رمضان جو ہے یہ ناکامی کی صورت میں گزر گیا ہے. پھر مجھے ایک موقع تھا، ایک اپرچونٹی تھی انسان کو جہنم سے آزاد ہونے کی، وہ مس ہو گئی ہے. کیسے معلوم پڑے تقویٰ آیا ہے یا نہیں آیا؟ کیسے معلوم پڑے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیسے معلوم پڑے یہ رمضان مقبول ہوا ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں یا نہیں ہوا؟ سادہ سی بات ہے، بہت ہی سادہ سی بات ہے، اتنا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھتا. اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے اچھا نظر آتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے. یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے میں کیسا تھا؟ پہلا عشرہ گزرا کتنا امپروو کیا، دوسرا گزرا کتنا امپروو کیا، تیسرا عشرہ ختم آنے کو ہے کتنا امپروو ہو گیا. اور وہ معصیت کے راستے کہ جن کے اوپر جان بوجھ کے یا نادانی کی حالت میں چلا کرتا تھا، وہ معصیت کے راستے ان سے اپنے آپ کو دور کر لیا یا کہ دور نہیں کیا. اپنی زندگی میں شوہر اور بیوی دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں دونوں نے روزے رکھے ہیں، شوہر اور بیوی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اب حقوق ادا کرنے شروع کر دیے.
بس کامیابی مل گئی۔ دوست کے ساتھ دیکھتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اب ادا کرنے شروع کر دیے، بس کامیابی مل گئی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اس کے معاملے میں اب اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اولاد اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، ماں باپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس رمضان سے پہلے ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے تھے، یا خدا نخواستہ اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہی تھی، روزے رکھے ہیں تقوی کے حصول کے لیے، اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے روزے رکھے ہیں، 20 25 27 دن ہو گئے ہیں، بھوک سے پیاس سے گزارے ہیں یہ دن، تاکہ ہم میں تبدیلی آ جائے۔ اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، حرام کو تو چھوڑے، حرام تو دور کی بات، ہم نے اللہ کے حکم کی خاطر حلال چیزوں کو چھوڑا ہے کچھ دن، اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے، اپنے آپ کو یہ سکھانے کے لیے، اپنے آپ پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم حرام کو چھوڑ دیں اور واجب کو انجام دیں۔ یہ طاقت حاصل کرنے کے لیے، یہ جذبہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے کچھ دن حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا ہے۔ بس یہ جذبہ اگر حاصل ہوا ہے، پانی نہیں پیا تھا، اللہ نے فرمایا پانی نہیں پیو بھائی، صبح سحر سے لے کر افطار تک پانی نہیں پیا، اللہ نے فرمایا، روزانہ اللہ نے یہ پریکٹس کروائی، کتنی دفعہ خیال بھی آیا، کتنی دفعہ پیاس بھی لگی، طلب ہوئی نفس کو، کتنی دفعہ بھوک بھی محسوس ہوئی، طلب ہوئی نفس کو، لیکن نفس کی اس طلب کو ہم نے اوبے نہیں کیا، نفس کی اس طلب کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ ایک اللہ کی طلب تھی، سحر سے افطار تک پانی نہیں پینا، ایک نفس کی طلب تھی، سحر سے افطار تک پانی پینا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ مخالف۔ اللہ کی طلب نہیں پینا، نفس کی طلب پینا ہے۔ اللہ کی طلب کھانا نہیں کھانا سحر سے افطار تک، نفس کی طلب کھانا کھانا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے بھوک ہے، پیاس ہے، نہیں، اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا۔ نفس کہتا ہے پیو پانی، نفس کہتا ہے کھاؤ کھانا، کہا نفس سے نہیں، میں تو اپنے اللہ کی مانوں گا۔ دن میں کتنی دفعہ، ہر روزے میں کتنی دفعہ، 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، یہ مقابلہ کہاں ہوا؟ اس سینے کے اندر۔ یہ مقابلہ یہاں اس سینے کے اندر ہوا، اس عقل کے اندر ہوا، اس دل کے اندر ہوا، اور شکست دیتے رہے نفس کی طلب کو، نفس کو شکست دیتے رہے۔ تو پریکٹس ہو گئی نا نفس کو شکست دینے کی۔ مومنین، جیسے ہی یہ رمضان ختم ہوگا پھر نفس آئے گا، غلط کام کرو، ماں باپ کا احترام نہ کرو، دوستوں کے حقوق نہ ادا کرو، اپنے شوہر کے حقوق نہ ادا کرو، اپنی بیوی کے حقوق نہ ادا کرو، تم آسان زندگی میں رہو گے، لوٹ مار کر لو، آسان زندگی ملے گی، دوسرے کا حق جو ہے وہ کھا جاؤ، آسان زندگی ملے گی۔ ایک طرف سے یہ طلب آئے گی نفس کی، دوسری طرف سے اللہ کی طلب آئے گی، خبردار اگر میرے بندے ہو تو یہ سارے کے سارے کام نہیں کرنے۔ پریکٹس کروا دی ہے رمضان میں، بس یہ مقابلہ ایک مرتبہ پھر یہاں سینے میں ہوگا، ایک مرتبہ پھر یہاں دل و دماغ میں یہ مقابلہ پھر ہوگا۔ بس یہ رمضان کا حاصل ہے۔ اگر رمضان کے بعد آنے والے دنوں میں یہ مقابلہ اسی طرح سے جیتتے رہے نفس کے خلاف، جس طرح رمضان میں جیتا تھا، حلال چیزوں میں اتنا کنٹرول کیا کہ حلال کو چھوڑ دیا، بندے خدا اتنا کنٹرول کیا اپنے اوپر کہ حلال کو چھوڑ دیا، اب اس سے تھوڑا کنٹرول درکرار ہے، حلال تمہارے لیے موجود ہے، اب صرف کنٹرول کر اور حرام کو چھوڑ دے، بس اور کچھ نہیں۔ یہ ہے رمضان کا حاصل، یہ ہے رمضان کا اچھا نتیجہ۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ
میرے رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو گئے، مقبول ہو گئے، قبول ہو گئے یا نہیں ہو گئے، اسے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی اور کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رزلٹ سامنے ہوگا، اپنا محاسبہ، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ جذبہ لے کے رمضان سے باہر نکل آئے تو پھر جو ہے قبول ہو گئے، اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں فرق نہیں پڑا تو پھر ایک بہت بڑا موقع ضائع کر دیا، اور یہ موقع جو ضائع کیا یہ کوئی چھوٹا سا موقع تھا نہیں، چھوٹا سا موقع نہیں تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے سچے رسول کے سچے جانش، قرآن کے وارث، حکمت کے وارث، علم کے وارث، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس رمضان میں اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اگر کوئی اس رمضان میں اپنے آپ کو نار جہنم سے آزاد نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بدبخت انسان اور کوئی نہیں۔ میں خوش بخت ہوں یا بدبخت ہوں، مجھے پہلی شوال کو معلوم پڑ جائے۔ اگر یہ رمضان کے جذبے، اطاعت الہی کے جذبے میرے ساتھ ساتھ میری زندگی کے ہم سفر ہیں تو خوش بخت ہوں، اگر یہ جذبے رمضان کے ساتھ ہی میری زندگی سے نکل گئے ہیں تو میں بدبخت ہوں۔ رسول فرماتے ہیں من کان لہ من نفسہ واعظ، امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں من کان لہ من نفسہ واعظ کان علیہ من اللہ حافظ، جو اپنے نفس سے واعظ و نصیحت لیتا ہے، جس کے اپنے اندر ایک واعظ بیٹھا ہوتا ہے، جس کے اندر ایک ایڈوائز کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے، تو اندر کا اگر اس کے پاس نصیحت کرنے والا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی راستے سے نہیں پڑتا۔ کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی، دنیا حاصل کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ انسان کیوں سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ سکون تو دنیا کی جو ہے وہ آسائشوں میں نہیں آتا ہے انسان کو۔ یہ کیوں؟ جبکہ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی آسائشوں کو، جو اللہ کے راہ سے ہٹ کے ہو، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ کیا ہم نے کبھی یہ جذبہ اپنے اندر محسوس کیا کہ اللہ کی راہ سے ہٹ کے ایک آسائش آ رہی ہے، ایک آرام آ رہا ہے، ایک سکون آ رہا ہے، ایک لذت آ رہی ہے اللہ کے راستے سے ہٹ کے؟ جبکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسی لذت ملے کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ کے ہوتی ہے، ان کے لیے وہ لذت نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ کہ ایسا کبھی ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمیں حرام کے $1 ملین ملے ہوں اور ہمارے دل کے اوپر وہ ڈالر اس طرح سے لگے ہوں کہ جیسے بہت بڑا عذاب ہے، اور ہمارے دل کے اوپر ایک بہت بڑا معصیت کا اور اللہ کی نافرمانی کا پتھر رکھ دیا گیا ہے؟ یہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ چلے جدھر سے بھی آئے ہیں تو بس 1 ملین بہت سارے ہیں، ختم نہیں ہوں گے۔ اگر دل خوش ہو جاتا ہے تو اس دل کے اندر ایمان نہیں۔ اسے کہتے ہیں اپنا محاسبہ، اسے کہتے ہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھنا، جو حدیث میں بیان کیا گیا۔ یہاں سے انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے۔ یہ غلط چیز جو دنیا میں میری شان و شوکت بڑھا دے گی، جو دنیا میں میری عزت بڑھا دے گی، جو دنیا میں مجھے بڑا بنا دے گی، جو دنیا میں مجھے عزت دار بنا دے گی، دنیا کے سامنے عزت دار بنا دے گی۔ ایک ہوتی ہے اللہ کے سامنے عزت، ایک ہوتی ہے دنیا کے سامنے عزت۔ یہ چیز جو دنیا میں مجھے بڑا بنا دے گی، دنیا میں عزت دار بنا دے گی، پوری دنیا کے لوگ مل کے کہیں گے، میری پوری کمیونٹی کے لوگ، میری پوری سوسائٹی کے لوگ، میرے سب کے سب دوست کہیں گے واہ کیا بات ہے تمہاری۔ اسی ایک لفظ کے لیے تو انسان سب کچھ کرتا ہے، اسے فیصلہ کرنا ہے یہ واہ کیا بات ہے تمہاری۔ یہ دنیا میں بسنے والے جانوروں سے اس کو لینی ہے اپنی تعریف۔ جانور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو غلط چیز پہ انسان کی تعریف کرے وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی برا ہوتا ہے۔
دنیا کے جانوروں سے اس نے یہ لفظ سننا ہے یا کہ یہی واہ کیا بات ہے تمہاری اللہ کے فرشتوں سے یہ لفظ سننا؟ دنیا کے جانوروں سے اگر یہ لفظ سننا ہے تو اس کے لیے یہی دنیا کے معیار، یہی دنیا کے سٹینڈرڈ ہے. اور اگر اللہ کے فرشتوں سے یہ لفظ سننا ہے تو اس کے لیے معیار اللہ کا تقویٰ ہے. ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، آسمان والے تعریف کر کے کہیں گے واہ کیا بات ہے اس بندے کو. کون سے لفظ سن رہے ہیں؟ یہ انسان کا اپنا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان سیکھنا شروع کرتا ہے. ماں کی گود سے، جھولے سے سیکھنا شروع کرتا ہے. لیکن سیکھتا کیسے ہے؟ غور کیجیے گا، انسان کی حقیقت ہے. سیکھتا کیسے ہے؟ کچھ سنا تو اس آواز کا اسے علم ہو گیا، کچھ دیکھا تو اسے محسوس ہو گیا یہ میرا ماں ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرے پاس رہنے والا ہے. پھر تھوڑے دیر کے بعد پتہ چلتا ہے ماں ہے، باپ ہے. اسی طرح سے کچھ ٹیسٹ کرتا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ اچھا ہے. ایسے اس کو کہتے ہیں علم حسی. یہ علم حسی تمام جانوروں اور انسانوں تمام میں پایا جاتا ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں. جو جانور کا بچہ ہے، بھیڑ بکری کا بچہ ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، اور انسان کا بچہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. دیکھنے سے سیکھتا ہے، سننے سے سیکھتا ہے، ٹیسٹ کرنے سے سیکھتا ہے، بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علم حسی. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے علم کا، انسان کے علم کا پہلا درجہ ہوتا ہے. اور یہ درجہ حیوانات میں بھی بالکل ویسے ہی پایا جاتا ہے جیسے انسانوں میں پایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد انسان خیال کرتا ہے، تصور کرتا ہے، خیالات سے سیکھتا ہے، اور خیالات سے اپنے دماغ کے اندر جو ہے اپنی قوت خیال کے ذریعے سے تخیلات بناتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ان تخیلات میں کہ جو چیز نہیں دیکھی اس کا بھی خیال لے آتا ہے اپنے دماغ میں. مثلا اگر ابھی میں آپ سے کہوں کہ جن مومنین نے لاہور نہیں دیکھا تو میں کہوں کہ لاہور ایک سٹی ہے، تو جنہوں نے دلی دیکھا ہے وہ دلی کے قیاس کے اوپر لاہور کا ایک نقشہ اپنے دماغ میں بنا لیں گے. سٹی ہے تو ایسا ہوگا، گاڑیاں چل رہی ہوں گی، لائٹس چل رہی ہوں گی، اس طرح سے جو ہے بڑا سارا شہر ہوگا، بڑے بڑے روڈ ہوں گے، تو وہ ایک خیال بنا لیں. اسے کہتے ہیں علم خیال. اس چیز میں اور علم حس میں، ان دونوں میں بالکل حیوان انسان کی طرح ہوتا ہے. حیوان بھی بالکل اسی طرح سے جو ہے اپنی قوت خیال سے تخیل کرتا ہے. تیسرا مرتبہ علم وہمی. انسان کے اندر قوت وہم پائی جاتی ہے، یہ جانور کے اندر بھی پائی جاتی ہے. انسان اپنے وہم سے کچھ حاصل کرتا ہے. کبھی ایسی چیزوں کو کہ جو خارج میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی ایسے فزیکلی نظر نہیں آتی، ان کو بھی حاصل کرتا ہے. مثلا ماں باپ کی محبت نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے نا، ایسے باہر پڑی ہو کہیں پہ محبت نظر آ رہی ہو کہ یہ ماں کی محبت ہے اور یہ باپ کی محبت ہے، نظر نہیں آتی. لیکن قوت وہم سے اس چیز کو محسوس کرتا ہے اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، اور انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یا پھر کسی کا جو ہے وہ کسی کی نفرت بھی باہر پڑی نہیں ہوتی ایسے سامنے کہ انسان دیکھے کہ یہ نفرت ہے، نہیں، محسوس کرتا ہے قوت وہم سے. یہ چیز جانوروں میں بھی ہوتی ہے. دیکھتے نہیں کہ بکری کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹا ہوتا ہے، کیٹ کا بچہ، کیٹ اپنے بچوں کے ساتھ لپٹی ہوتی ہے. جتنے بھی جانور ہیں، نام انسان خود سوچ لیتا ہے، جتنے بھی جانور ہیں کچھ انسان کو اچھے لگتے ہیں، کچھ اچھے نہیں لگتے، کچھ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہتر سمجھے جاتے ہیں، کچھ بہتر نہیں سمجھے جاتے ہیں. تو جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں.
یہاں پہ بھی انسان اور حیوان ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں. تو یہ جو علم کے 3 درجے ہیں، قوت حس، قوت خیال، قوت فہم، ان تینوں سے حاصل کیا ہوا علم، ان میں انسان اور حیوان ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں. اور ویسے اگر دیکھیں تو جیسا بلڈ انسان کے باڈی سے نکلتا ہے ویسا حیوان کی باڈی سے نکلتا ہے. حیوان کی باڈی سے کوئی گرین تو نہیں نکلتا، وہی ریڈ بلڈ نکلتا ہے. حتیٰ کہ اعضاء بھی ایک جیسے ہیں، اعضاء کے عناصر وہ بھی ایک جیسے ہیں، کن چیزوں سے بنے ہیں وہ بھی ویسے کے ویسے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے حیوان میں اور انسان میں. اور پھر علم کے ان تینوں درجوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. فرق کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں فرق یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا علم حاصل کیا ہوتا ہے قوت حس سے، قوت وہم سے، قوت خیال سے، ان سارے کے سارے میں حیوان اور انسان میں فرق یہ ہے کہ حیوان ان میں غلط اور صحیح کی تمیز نہیں کر پاتا، اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر پاتا، جبکہ انسان کو اللہ نے قوت عقل دی ہے. وہ اپنے عقل کو استعمال میں لے کے آتا ہے اور وہ تمیز کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ بے فائدہ ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. اسی لیے بچہ جو ہے یا حیوان جو ہے وہ کڑوی چیز کو اپنے منہ میں نہیں جانے دیتا، جبکہ ایک عقل مند انسان جو ہے وہ کڑوی دوائی کو پی لیتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس سے میری بیماری دور ہونے والی ہے. یہ فرق ہے حیوان اور انسان میں اس عقل کا کہ وہ عقل کے ذریعے سے سوچ کے غلط اور صحیح کو پہچان لیتا ہے. اسلام نے یہی کہا ہے اگر آپ غلط اور صحیح کو پہچان رہے ہیں، اگر آپ نقصان دہ فائدہ اور فائدہ مند کو پہچان رہے ہیں تو آپ انسان ہیں. انسان والی زندگی گزاری جا رہی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہو رہا، حیوان والی زندگی گزاری جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہے، بھئی حیوان تو حیوان والی زندگی اس لیے گزارتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. لیکن انسان کیوں حیوان والی زندگی گزارے؟ اگر عقل ہونے کے باوجود کوئی حیوان والی زندگی گزارے تو اسے کہتے ہیں شر الدواب، کہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا، ہمیں اپنی زندگی کہ واقعی ہماری زندگی انسانوں والی زندگی ہے. ہر انسان کو اپنی زندگی بہت ضروری. یہ اس لیے نہیں کہ خدا کا خواستہ ہماری ایسی زندگی گزر رہی ہے. من کان لہو حافظ، من کان لہو من نفسہ حافظ، واعظ کان علیہ من اللہ حافظ. واعظ اندر سے ہونا چاہیے، یہ معصوم کا فرمان ہے. واعظ اندر سے ہونا چاہیے. واعظ کو کبھی خاموش نہ کیجیے. اندر کا جو واعظ ہے جو آ کے کہتا ہے دیکھو یہاں تم نے غلط قدم اٹھایا ہے، دیکھو یہاں پہ تم نے اللہ کی مخالفت کی ہے، دیکھو یہاں پہ تم نے حرام کام کیا ہے، دیکھو یہاں پہ تم نے انسانیت سے گرا ہوا کام کیا ہے، اس کو کبھی خاموش نہیں کرنا. یہ اس لیے یہ واعظ ہمارے اندر زندہ ہے، یہ ہمیں واعظ کر رہا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر واعظ نہیں کر رہا تو پھر ہم ناکام ہوں گے. مومنین، انسان ظالم بنتا ہی تب ہے کہ جب اندر کا واعظ خاموش ہو جاتا ہے. عمر سعد نے آخری لمحات میں اندر کے واعظ کو خاموش کر دیا. اندر کا واعظ اسے کہہ رہا تھا کہ یہ رے کی حکومت، یہ دنیا کی شان و شوکت، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن اس کی جو خواہش نفس تھی، جو طلب نفس تھی،